بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ چکائے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تو وہ پھر بھی صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں انسان کا جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہے۔ رحم کہتے ہیں خونی رشتہ داری کو، اور صلہ کا مطلب ہے ملانا، اس کا حق ادا کرنا، اس کو جوڑنا۔ خونی رشتہ داروں میں بہن بھائی ہیں اور ماموں ہے، چچا ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے۔ یہ جو دائرہ انسان کے آس پاس رشتوں کا ہے، ان کے ساتھ ملا کر رکھنا، جوڑ کر رکھنا، اپنی رشتہ داری کو برقرار رکھنا اور رکھنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ صلہ رحمی ہے، جس کے بے شمار فضائل بھی ہیں اور نہ کرنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو رشتہ داری نے اللہ کے حضور یہ سوال کیا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ تیرا مقام یہ ہے کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اس نے اپنی رحمت سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، وہ بھی برکت والی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنی صلہ رحمی کا خیال رکھے۔ اب ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں مگر وہ کوئی رسپانس اچھا نہیں دیتے، رد عمل کو اچھا نہیں آتا ان کی جانب سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، کیونکہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، کسی دوسرے کے عمل کے رد عمل کے ذمہ دار نہیں ہو۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں بھی کچھ اسی قسم کی بات ہے کہ اگر تو ایسا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ دار بھی اچھے چل رہے ہیں اور یہ بھی اچھا چل رہا ہے، تو فرمایا یہ تو صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، یہ تو بدلہ دے رہا ہے۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے وہ یہی کرتا ہے، اس کے لیے اس کو زیادہ اہتمام اور تکلف نہیں کرنا پڑتا، وہ تو بدلہ ہے کہ انہوں نے آپ سے اچھا سلوک کیا اور جواب میں آپ نے بھی کر دیا، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا، بدلہ چکا دیا آپ نے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ فرمایا کہ صلہ رحمی تو یہ ہے اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ جب اس سے قطع رحمی کر دی جائے۔ وہ لوگ کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، لیکن یہ پھر بھی کہے کہ میں تمہارے ساتھ رکھوں گا، میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات بڑی انسان کے لیے، اس کے نفس کے لیے بڑی ناگوار ہوتی ہے کہ رشتہ داروں میں سے کوئی کہہ دے کہ ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، اور یہ انہیں کہے کہ میں تمہیں پھر بھی کچھ سمجھتا ہوں، تو یہ نفس کی بڑی قربانی ہوتی ہے، بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پر اللہ کی جانب سے جو نتیجہ ہے وہ بھی بڑا مرتب ہوتا ہے کہ دو ہی انسان کی خواہشیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ایک تو یہ کہ میرا رزق وسیع ہو جائے، دوسری یہ ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ یہ صحت کے سارے جھنجھٹ آدمی اس لیے پالتا ہے، علاج کرواتا ہے اور اس کے بعد اچھی اچھی غذائیں کھاتا ہے تاکہ جلدی موت نہ آئے مجھے۔
اور ساری جو دوڑ دھوپ کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ رزق میرا کھل جائے، وسیع ہو جائے، احتیاج نہ رہے مجھے کسی کی، سہولت رہے زندگی میں. تو یہ دو کام بڑے بڑے، دو بڑی بڑی خواہشیں اور دو بڑی بڑی ضرورتیں وہ اللہ نے اس عمل سے جوڑ رکھی ہیں. جو بھی چاہے کہ مجھے یہ دو باتیں مل جائیں، فرمایا فلیصل رحمہ، تو اسے چاہیے کہ اپنا صلہ رحمی کا خیال رکھے. یہ کیفیت سے آدمی گزرتا ہے بہت دفعہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو کر رہا ہوں، لیکن وہ آگے سے رسپانس اچھا نہیں دیتے تو میں کیا کروں. بھئی آپ کیا کریں، آپ پھر بھی وہی کام کریں جو آپ کی اچھائی تقاضا کرتی ہے. جس آدمی کو اللہ نے اچھا بنایا ہے اس کو اچھا ہی رہنا چاہیے اور اچھے طریقے سے ہی چلتے رہنا چاہیے. اللہ کی نظر اس کے ہر عمل پر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.